رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ کربلا کیا سکھاتی ہے، اس عنوان سے گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد گرامی کو پیش کرنے کا شرف روزانہ حاصل کرتا ہوں، جس میں حضور نے دو خبریں دی ہیں، جن دونوں خبروں کا تعلق مستقبل سے ہے، ان کے فیوچر سے ہے۔ یعنی جب یہ بات کہی جا رہی تھی، اس وقت یہ دونوں باتیں جو اس جملے میں ہیں وقوع پذیر نہیں ہوئی تھیں۔ حضور نے فرمایا، ان لقتل الحسین، حسین کے قتل کے لیے، حرارتاً فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں حرارت اور گرمی ہے، لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں میں نے بھی عرض کیا تھا دو خبریں ہیں، لیکن اس جملے میں تین خبریں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ وہ دو خبریں کیا ہیں جو مستقبل سے جڑی ہیں۔ جو مستقبل کی خبر ہو پیشین گوئی ہوتی ہے، اسے پیشین گوئی کہتے ہیں، اور اگر کوئی خبر دینے والا مستقبل کی خبر دے اور وہ سچی نکلے تو پھر وہ اس خبر دینے والے کی سچائی کی دلیل بنتا ہے۔ سرور کائنات نے اپنے اس چھوٹے سے ارشاد میں ابھی تک تین کہہ رہا ہوں میں، وہ تین سچائیاں کیا ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جب یہیں پہ بات آئی ہے تو آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس پہ توجہ دیں گے آپ۔ اچھا، پہلے تین سچائی سن لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں یا آپ انتظار میں آپ کا دل نہ لگے کہ وہ کیا ہے تین۔
ان لقتل الحسین، حسین کے قتل کے لیے، تو ایک خبر یہ ہے کہ حسین بستر پر اپنی موت نہیں مریں گے، قتل ہوں گے۔ حرارتاً، ان کے قتل سے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، یہ دوسری خبر ہے۔ اور اب ایک تیسری بھی آ گئی، 4 ہو گئی باتیں ترجمہ کرتے کرتے۔ گرمی ہے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ ہر دل میں نہیں، فی قلوب المؤمنین، مومن کے دل میں۔ تو پہلی خبر حسین قتل ہوں گے، دوسری خبر ان کے قتل سے گرمی پیدا ہوگی، تیسری خبر یہ کہ یہ گرمی مومن کے دل میں پیدا ہوگی، چوتھی خبر لا تبردو، کبھی یہ گرمی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ 4 خبریں تو اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ حسین شہید ہوئے، بستر پہ موت نہیں آئی۔ حسین کی شہادت سے گلوں میں وہ گرمی پیدا ہوئی کہ 4 دنوں کے بعد ہی کوفہ الٹ پڑا، اور جناب سلیمان ابن سرد خزائی نکل پڑے مجاہدین کے ساتھ، اور سب کے سب شہید ہو گئے، اور آج تک وہ گرمی چل رہی ہے۔ تو گرمی پیدا ہوگی، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ گرمی ٹھنڈک سے نہیں بدلے گی، یہ بھی آج 14 صدیوں تک یہ بات ثابت ہے۔ اور اس کے بعد یہ گرمی ہر انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، یہ گرمی جو حسین کے قتل سے پیدا ہوگی، حرارت ایمان، حرارت دین، حرارت حقانیت، یہ جو آگ لگے گی، یہ آگ بس مومن کے دل میں پیدا ہوگی۔ 14 صدیاں اس کی بھی گواہ ہیں۔ دل منافق کا ہے تو وہ حرارت شہادت حسینی تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ گرمی اتنی مطہر ہے اور مطہر ہے، طاہر و مطہر ہے، کہ ہر دل اس کی جگہ نہیں بن سکتا۔ جیسے ان کی مودت ہے کہ ان کی مودت بھی صرف پاک دلوں تک پہنچ سکتی ہے، جیسے قرآن تک صرف پاک پہنچ سکتے ہیں، ویسے ہی وہی دل ان کی مودت تک پہنچ سکتے ہیں جو پاک ہو، اور انہی دلوں میں وہ گرمی پیدا ہو سکتی ہے جو ایمان سے طہارت کا شرف حاصل کر چکے ہوں۔ اب آپ کہیں گے 5ویں پیشین گوئی بھی سن لیں۔ ابدا 4 ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ابد والے ہم خود نہیں ہیں، مگر ابد والے نے، ابد والا کون ہے؟ آپ سب تو ماشاءاللہ مجلسی ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، ایک سے ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے سننے کا اور یاد رکھنے کا اور ٹوکنے کا کہ مولانا آپ نے اس مجلس میں یہ بات چھوڑ دی تھی اور وہاں وہ پڑھا تھا آپ نے۔ آج جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ 10 سال پہلے فلاں جگہ میں نے آپ سے سنا تھا۔ اللہ ایسے سامعین سلامت رکھے تاکہ ہم لوگ کچھ محنت کرتے رہیں۔ ایک صلوات ان کی سلامتی کے لیے ابدا کا پتہ ہم کو کیسے چلے؟ ہم تو خود ابدی نہیں ہیں، ہمیشہ والا۔ ابدا کا پتہ ہم کو کیسے چلے؟ ہم تو خود ابدی نہیں ہیں۔ تو جو ابدی ہے اس نے بتایا، اور اس نے انہیں بتایا جو ابدی کی مخلوق ہے، اول ہیں، کہ میدان قیامت میں بھی کچھ اور تو نہ ہوگا، نہ وہاں نماز ہوگی، نہ روزہ رکھا جائے گا، نہ تلاوت ہوگی، مگر زہرا عباس کے کٹے ہاتھ لے کے آئیں گی شفاعت کے لیے۔ تو پھر غم حسین تو سامنے آ گیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد کربلا ہم کیا سکھاتی ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے، اور اسی میں نے کہ کربلا کو ہم کیوں ہم کیا زندہ رکھیں گے، ہم کربلا کو کیوں سینے سے لگائیں ہیں، ہم ازائے حسین سے اپنی آنکھوں کو کیوں تر کرتے ہیں۔ جو پوچھا جاتا 14 صدیاں گزر گئیں، تو اس کا جواب میں بروز دے رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کا اہتمام نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اہتمام نہ کرتے۔ یہ سنت الہی پہ عمل ہے۔
ابھی جو میں بات کہتے کہتے رک گیا تھا، اگرچہ براہ راست میرے موضوع کی بات نہیں ہے، مگر انتہائی قیمتی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باشعور سننے اور دیکھنے والوں تک بات کو پہنچا دوں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی، میں کوئی مجتہد نہیں ہوں، میں فقیہ نہیں ہوں، البتہ فقیہ کے ایک معنی وہ ہوتے ہیں جو اس وقت اصطلاح میں ہیں۔ اس وقت ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں، اس کے لغوی معنی، لغت میں کیا لکھا ہے، ڈکشنری میں کیا لکھا ہے، اور ایک اس لفظ کے وہ معنی ہوتے ہیں جو کہیں جا کے کسی علم کی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ہر علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، منطق کی الگ ہے، سائنس کی فزکس کی الگ ہیں، کیمسٹری کی الگ ہیں، کہیں کہیں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن جب الگ الگ علموں میں جاتا ہے تو اسی لفظ کی اصطلاح اس علم میں جا کے میں انشاءاللہ میں نے جو باتیں اپنی یادداشت میں محفوظ کی ہیں، جن کو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ معاشرے تک یہ باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک بات میں نے اپنے پاس یہ بھی یادداشت میں لکھی ہے، اگر اللہ سے توفیق ملی اور میں ٹھیک سے مطالعہ کر سکا اس سلسلے میں تو آپ کو اسی اشرے میں پیش کروں گا، اور آئندہ کبھی، کہ یہ جو لفظ ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں، مجتہد، فقیہ، حجۃ الاسلام، آیت اللہ، اخباری، صوفی، ملنگ، مقصر، غالی، یہ سارے الفاظ جو مذہبی دنیا میں ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کے مفہوم سے بھی ہم واقف ہو جائیں کہ ڈکشنری میں یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہسٹری سے بھی واقف ہوں کہ جو ڈکشنری میں تھا وہ کہاں کہاں کتنا بدلا ہے۔ یہ سب تاریخی الفاظ کی دنیا کی باتیں ہیں کہ ایک لفظ معنی بدلتا ہے اور ایسے الٹے بدل جاتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ میں ایک لفظ ممبر سے کہہ نہیں سکتا ہوں، اردو کا لفظ ہے رے نون ڈال، یہ پہلے یہ لفظ اس عورت کے لیے، آج یہ لفظ اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فاحشہ ہو، RANDI، اگر اسے ارلش میں لکھیں، یہ لفظ آج اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فاحشہ ہو۔ کل یہی لفظ جب اردو شروع ہوئی ہے تو یہی لفظ ہر عورت کے لیے تھا۔ تو لفظ اپنی ہسٹری کے ساتھ چلتے ہیں، لفظ بدلتے بھی ہیں، خود ڈکشنری میں بدلتے ہیں، اور پھر جو ڈکشنری میں بدلتے ہیں وہ اصطلاحات میں اور بدلتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے اندر کنفیوژن ہے ہماری قوم میں، مذہبی معاملات میں، عقائد میں، احکام میں، اخلاقیات میں، ایک کنفیوژن اس لیے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کس لفظ کے ڈکشنری میں کیا معنی ہے، اور ٹرمنالوجی جس علم میں آیا ہے، وہ جس علم کی اصطلاح ہے اس میں کیا معنی ہے۔ اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے بھی دشمن ہم کو بہت ستا رہا ہے اور ہمارے جوانوں کو بہکا رہا ہے۔ اگر مذہبی دنیا میں استعمال ہونے والے الفاظ کی ہسٹری کو ہم ٹھیک سے پڑھ لیں، مثلا اس وقت لفظ مجتہد اور اجتہاد کے خلاف ہمارے جوانوں کو جتنی روایات بتائی جاتی ہیں وہ سب ہیں وہ روایات، مگر وہ روایات لفظ اجتہاد کے اس دور کی ہیں جب اجتہاد ان معنی میں نہیں تھا جن معنی میں آج استعمال ہوتا ہے۔ میں بات بہت بھاری بھرکم سی کہہ رہا ہوں۔ آج اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ آج اجتہاد کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جتنی علمی صلاحیت علمی دنیا میں حوزہ علمیہ میں گزار کے پیدا ہو گئی ہے، اس پوری صلاحیت کو، جو اتنی طاقت ہے کہ آپ قرآن اور معصومین کی سیرت اور سنت سے احکام خدا کا پتہ چلا سکتے ہیں، اپنی اس پوری قوت کو لگا کے حکم خدا کا پتہ چلانا، یہ ہے اجتہاد۔ پھر میں دوہراؤں، جتنی علمی صلاحیت ہے اس کی جو اس لائق ہے کہ قرآن و حدیث سے سیدھے احکام خدا کا پتہ چلائے، وہ بھی اپنی پوری طاقت اگر جب لگائے گا مذہب سمجھنے کے لیے تو وہ کہلائے گا، اس کا وہ کام کہلائے گا اجتہاد،
اور وہ کہلائے گا مجتہد۔ اور جب وہ اپنی پوری طاقت لگا کے مذہب کے بارے میں احکام خدا کو پتہ چلانے کے لائق بن کے، احکام خدا کا پتہ چلا کے فتویٰ دینے لائق بن جائے گا تو کہلائے گا فقیہ۔ کوشش کرنے کی حد تک وہ ہے مجتہد، کوشش کرنے کے بعد جب نتیجے نکالنے لگے تو وہ ہے فقیہ۔ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کی آج کی کیفیت سے طے کروں گا کہ کس دن میں ہمت کروں۔ فی الحال ایک صلوات تو بھیجی دے میں دیکھیے میرا 25% مجمع کم ہو گیا، اب آپ 75% کے ذریعے مجلس پڑھوں گا، میں ایک صلوات مل جل کے بھیجے ہمیں پرمیشن ہی یہی ملی ہے کہ جتنی نماز جمعہ میں کم سے کم کی تعداد ہے وہ اب مجلس میں زیادہ سے زیادہ کی تعداد بنا دی گئی۔ ایک رشتہ تو جڑی گیا کہ 4 سننے والے اور 1 پڑھنے والا۔ نماز میں اس سے کم میں نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے کہا میری نماز میں ایسی شرط لگا دوں گا جو اس سے کم نہ ہو پائے، مگر مجلس میں ایسی شرط نہیں لگاؤں گا۔ پھر دیکھیں اللہ نے کہاں کہاں آزادی دی ہے۔ نماز جمعہ سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر 5 نمازی اکٹھا نہ کر پائیں، مگر مجلس سے محروم نہیں ہوں گے، چاہے ایک بھی سامعین میں نہ آئے۔ فرش ادا تو خالی نہیں ہے، بولنے والا بول رہا ہے تو کوئی نہیں تو ملائکہ تو موجود ہے۔ لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہتر تبدیلی ہوئی ہے لوگوں کے خیال میں، مگر میرے لیے مشکل بڑھ گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد بعد میں بات نکلی تھی، میں نے بات یہاں شروع کی تھی، میں اتنا وقت بھی نہیں لینا چاہتا، جو اصل بات ہے اس سے بہرحال یہ میری گفتگو انشاءاللہ معلومات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اضافہ ہی کرے گی، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کہ میں نے جو حدیث روز پڑھتا ہوں روایت شہادت حسینی کے بارے میں نے شروع میں کہا اس سے 2 پیشن گوئیاں، پھر 3، پھر 4، پھر 5، وہیں سے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ میں ایک روایت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتا ہوں۔ اسی میں گفتگو آئی کہ ہر لفظ کی 2 دنیایں ہوتی ہیں۔ اکثر لفظوں کی کچھ لفظ ہیں جو صرف ڈکشنری میں ہیں اور بول چال میں ہیں، اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو ڈکشنری میں بھی ہیں، بول چال میں بھی ہیں، اور علموں کے درمیان مختلف علوم میں، چاہے وہ سائنس سے جڑے ہوں چاہے مذہب سے جڑے ہوں، ان کی اصطلاحات میں، ان کی ٹرمنالوجی میں۔ تو اصطلاح کا میں جب لفظ آتا ہے الگ ہو جاتا ہے، اور ڈکشنری میں ہوتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، اور خود ایک لفظ ڈکشنری میں بھی اپنی اس کی ہسٹری ہوتی، معنی بدلتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ مثلا لفظ اجتہاد ہے، آج اجتہاد حکم خدا کا قرآن و حدیث میں ڈوب کے حکم خدا کے پتہ چلانے میں اپنی پوری طاقت لگانے کا نام ہے۔ کل کی تاریخ میں دور معصومین میں وہ دور بھی گزرا ہے، شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ کی کتاب جو ہم سب حوزہ علمیہ میں جب اصول الفقہ پڑھتے ہیں تو پہلے دن ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، وہیں سے میں آپ کی خدمت میں منتقل بھی کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے یہ بات کہیں پڑھی بھی نہیں تھی۔ کل جب معصومین علیہ روایات آج ہمارے درمیان جو ہمارے اخباری برادران ہیں، جو ایمانداری سے اخباری ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو کاروباری اخباری میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو واقعاً اپنے ذہن سے فیصلے لے لیے کہ ہمیں روایتوں پر چلنا چاہیے، فقہا کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان سنجیدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو صاحبان علم بھی ہیں، اگرچہ اس وقت مجھے وہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہوں گے انشاءاللہ، کہ جو خود صاحبان علم ہو، اخباری بھی ہوں اور صاحبان علم ہو، اتنے کہ سیدھے کتب اربعہ سے اپنے احکام حیات کو تلاش کر سکیں، اتنے علم والے ہوں۔ ان کا یہی نظریہ ہے کہ قرآن سے ہم نہیں لے سکتے۔ اخباری نظریات میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے حکم خدا کا پتہ نہیں چلا سکتے، ان کی دلیلیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ اس وقت نہیں پیش کریں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے حکم خدا ہم نہیں حاصل کر سکتے، بس روایات۔ اور ان کا دوسرا نظریہ ہے کہ جو کتب اربعہ ہیں، جو ہماری وہاں صحاح ستہ ہیں، وہاں صحاح لگا ہے، ہماری 4 بڑی کتابیں، لیکن ہمارے ہاں صحیح کا لفظ نہیں ہے، کتب ہیں، کتابیں ہیں، 4 بڑی ہیں۔ کون کون ہیں؟ اصول کافی، تہذیب، استبصار، من لا یحضرہ الفقیہ۔ ان کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جتنی روایتیں ہیں سب صحیح ہیں،
جبکہ ہمارے فقہاء و محققین کا نظریہ یہ ہے کہ نسب صحیح، اس میں گڑھی ہوئی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، سب ہر طرح، مرسل بھی ہیں، بے دم کی بھی ہے، پتہ ہی نہیں امام جو جس کا نام آ رہا ہے وہ چھٹے امام کا نام لے رہا ہے، اور چھٹے امام کس صدی کے اور یہ کس صدی کے، تو انہوں نے کہاں سے امام سے سن لیا، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ تو قسمیں ہیں بہرحال، لیکن ان کا نظریہ، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لفظ اجتہاد ہے، اس نے ایک تاریخی سفر طے کیا ہے۔ معصومین نے اس کی بہت مذمت بھی کی ہے، اجتہاد کی بہت مذمت کی، مگر وہ کس دور میں کی ہے وہ بھی دیکھیے۔ اسی لیے احکام خدا کا پتہ چلانے میں خالی عربی جاننا کافی نہیں ہے، اتنا صاحب علم ہونا چاہیے کہ ہر واقعے کے دور کے زمانے کے حالات کو بھی سمجھتا ہو۔ جس زمانے کے ائمہ نے اجتہاد کی مذمت کی ہے، وہ زمانہ وہ تھا جب لفظ اجتہاد ان معنی میں نہیں آیا تھا جن معنی میں آج استعمال ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث احکام خدا کا پتہ چلانا۔ وہ اس زمانے کی بات تھی جب ایک لفظ اور عربی کا ہے، میں آج گفتگو چھیڑی بیٹھا ہوں، ایک لفظ عربی کا اور ہے نص، نون صاد، نون سین نہیں، نون سین یہ نص رگ ہوتی ہے، نون صاد جس سے ہم مذہبی دنیا میں ایک لفظ سنتے ہیں کہ ائمہ کون ہے، منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے، نامینیٹڈ شاید کہیں اسے، یعنی جہاں یہ نہیں کہ جو ایسا ایسا ہے اسے ڈھونڈو لے آؤ، یا تم الیکشن کرو لے آؤ، نہیں، نام دے دیا کہ میرے بعد علی ہیں امام۔ تو یہ جو علی پیغمبر کے بعد خلیفہ ہیں، جب پیغمبر نام دے گئے تو یہ ہو گئے منصوص، یعنی یہاں ان کے اوپر صاف لفظوں میں ان کو معین کر دیا، من کنت مولا فعلی مولا۔ اب یہاں پر اس کے مقابلے میں آنا کہ اس سے مراد، اس سے مراد، اس سے مراد، اور وہاں بحث کرنا، اور اس کے بعد اپنا ایک نظریہ الگ قائم کرنا، جہاں معین کر دیا گیا ہے شریعت میں صاف لفظوں میں، وہاں جس سے ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ حکم دے گئے، رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد علی، رسول اللہ نے کہا لشکر لاؤ زید ابن حارثہ سردار۔ اب زید ابن حارثہ کی سردار بنانے کے بجائے اگر میں تعویلیں شروع ہوں کہ کمسن ہیں اور لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی بات یہ تجربے کار نہیں اور جنگ ہار جائیں گے، تو رسول اللہ نے کی ہے نص، میں اس کے لفظ کو اردو میں بدل نہیں سکتا، بدلا ہی نہیں پایا جا، رسول اللہ نے انگلی رکھ کے کہہ دیا زید۔ اب اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ بحث کرے ان میں یہ کمی ان میں وہ کمی، وہ اچھے کہ وہ اچھے، یہ ہے اس کے مقابلے میں اجتہاد۔ تو نص کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے، اس لیے کہ نص کرنے والا معصوم ہے جو اللہ کی طرف سے کر رہا، جب اس نے معین کر دیا تو اب حرام ہے۔ یہ جو ہمارے ائمہ نے جس اجتہاد کی اوپر لعنت کی ہے، وہ اجتہاد یہ فقیہ والا نہیں حکم خدا پتہ چلانے کا، وہ اجتہاد تھا کہ منصوص من اللہ ائمہ کا انکار کیا جا رہا تھا اور مختلف مصلحتوں سے حکام بنائے جا رہے تھے۔ یا اللہ کے معین کردہ صاف و صریح احکام کے مقابلے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ یہ دو جگہیں تھیں جہاں لفظ اجتہاد استعمال ہو رہا تھا، تو اس پر اس کو برا بھلا کہا ہے۔ میں اپنے پڑھے لکھے اخباری بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، پھر سے ٹھنڈے دل سے سنیں میری گزارش کو اور جائیں، اور ترجمہ ہو چکا ہے شہید باقر الصدر کے کتابیں ہیں علم الاصول کے نام سے، دروس فی علم الاصول، اور اس کی پہلی جلد میں یہ چیز ان کو پڑھنے کو گوگل پہ جا کے پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کے ذہن مطمئن ہوں گے کہ معصومین نے جو اجتہاد کے خلاف گفتگو کی ہے وہ اس اجتہاد کے خلاف نہیں کی ہے جو لفظ آج جن معنی میں استعمال ہو رہا۔ معصومین نے اس اجتہاد کے مقابلے میں کی ہے جو قیاس کی جگہ اجتہاد کا لفظ آ رہا تھا، جہاں قیاس آرائی کی جا رہی تھی نص الہی کے مقابلے میں، قیاس کے مقابلے برابر لفظ اجتہاد تھا اس وقت، قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی احکام خدا میں، یا اللہ کے معین کیے ہوئے افراد کے مقابلے میں قیاس اجتہاد کیا جا رہا تھا، اس کے مقابلے میں وہ مذمت آئی ہے۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اس حدیث سے، روایت سے 3-4 نتیجے، 2-3 کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھے، نہ میں مجتہد ہوں نہ میں فقیہ ہوں،
لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ فقیہ بھی آج کن معنی میں ہے کہ وہ جو مجتہد ہو اور جو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ قرآن و حدیث سے پڑھ کے پورے دین کو سمجھ سکے اور فتوے احکام خدا کے متعلق دے سکے۔ یہ لفظ فقیہ جو ہے یہ جب مذہب کی دنیا میں آیا ہے تو پیغمبر کی زبان سے آیا ہے، تو پیغمبر کی زبان سے جب لفظ آپ گفتگو پر اسی پہ ہو جائے، اگرچہ برجستہ ہے، اللہ کرے کہ پرانی یادداشتوں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، میں کوئی مطالعہ کر کے بھی نہیں آؤں، حافظہ بھی اتنا اچھا نہیں، لیکن اگر غلطی ہوگی تو کوئی ٹوکے گا، مجھے محسوس ہوگا، میں کل انشاءاللہ اس کی اصلاح کر دوں گا۔ ایک صلوات بھیجیں تاکہ اس کی برکت سے غلطی نہ ہو۔ انتہائی قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ سب حضرات متوجہ ہوں میری طرف۔ حضور کا ایک ارشاد ہے، میں نے ابھی کہا نا کہ ایک روایت میں نے پڑھی تو پڑھتے پڑھتے ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن پڑھتے پڑھتے اس سے ایک نتیجہ نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، چوتھا نکالا، 5واں نکالا۔ میں نے پہلے کہا اس میں ایک پیشین گوئی ہے، پھر اب 5 پیشین گوئیوں تک بات پہنچ گئی 4 دن کی گفتگو میں۔ 5 پیشین گوئیوں تک نکال آئیں کہ اس میں تو 5 پیشین گوئیاں، ایک پیشین گوئی نہیں ہے۔ اسی درک کرنے کی صلاحیت، اسی مفہوم کو اندر سے نکال کے سمجھنے کی صلاحیت کو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے فقہ اور تفقہ۔ تفقہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو اصل دنیا فقہ کی لفظ شروع ہوا ہے، جو اصل لفظ فقہ شروع ہوا ہے وہاں اس کا مطلب مجتہد نہیں ہے، جو فتویٰ دینے لائق ہو وہ نہیں ہے، وہاں اس لفظ کا مطلب ہے جو دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہو۔ توجہ دیں آپ، جب جہاں سے لفظ فقیہ آیا ہے، جیسے لفظ مجتہد کا وہاں کچھ اور تھا، یہاں آج کچھ اور ہو گیا ہے، تو ایک لفظ کو روایتوں میں دیکھ کے آج والے معنی پہنا کے اس کا الٹا مطلب نہ نکالیے گا۔ پہلے دیکھیے جس دور کی روایت ہے، جس امام کی روایت ہے، اس دور میں اس لفظ کے معنی کیا تھے، میں اس کے ثبوت دے رہا ہوں۔ لفظ فقیہ بھی چلا کہاں سے، آیا کہاں؟ آیا کہاں؟ فقیہ وہ ہے جو اتنا بڑا باشعور علم والا ہو کہ قرآن و حدیث اور تمام علوم اسلامی کو دیکھ کے اس سے پورے دین کو سمجھ کے حکم خدا کو بتا سکے، جو اس اعلیٰ کوالٹی پہ ہو، وہی فقیہ ہے۔ ہم آپ سب تھوڑا تھوڑا دین سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی آج ہم فقیہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم آپ سب آج تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں مذہب کے بارے میں، تو ہم سب مجتہد نہیں کہلا سکتے۔ اچھا، لفظ مجتہد آیا ہے تو ایک لفظ اور آپ کی خدمت میں کر دوں۔ لفظ اجتہاد کی اسی عصر ائمہ میں برائی بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ برائی اس لیے ہے کہ جب وہ نص الہی کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو، اور قیاس کے معنی میں، قیاس تو جانتے ہیں نا، قیاس کس نے کیا؟ سب سے پہلا قیاس کیا تھا شیطان نے۔ تو مٹی میں، یہ مٹی سے اور میں آگ سے، اور آگ اونچی، اور تو نے اونچے کو حکم دیا نیچے کو سجدہ کرنے کا، لہذا تو خدا نہیں رہا۔ یہ ہے قیاس کی جڑ۔ جہاں جب قیاس جب آتا ہے تو اللہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا، تو امام کو امام کیا رہنے دے گا؟ قیاس آرائی۔ اور آج ہمارے درمیان میں وہی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ قیاس آرائیاں آج ہم جس کو چاہیں جتنی آسانی چاہیں کافر بنائے دیتے ہیں، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب قیاس آرائیاں ہیں۔ شیطان کی ایجاد ہے قیاس، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ پہلا قیاس روایات میں ہے، اول من کانا من قاسا، جس نے پہلی بار قیاس کیا، یہ ایسا وہ ایسا، لہذا یہاں والا ہو وہاں بھی نافذ کر دو۔ تو لفظ اجتہاد کی روایات میں برائی تو ہے، وہ اجتہاد نص الہی کے مقابلے میں قیاس کے معنی میں، لیکن لفظ اجتہاد کی تعریف بھی ہے، اس لیے لفظ اجتہاد کے ایک معنی اور ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ اسی دور میں ہے، روایات میں ہے۔ ہم آپ سب نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دینداری اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ہوتے ہیں جو بس لگن کے ساتھ لگے ہیں، دعا، نماز شب، تلاوت، استغفار، صدقہ، خیرات، بس لگے ہیں، پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، پورے خلوص سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عبادتوں میں جٹ جائے، میرے دیہاتی زبان میں عبادتوں میں جٹ جائے اور پوری لگن سے عبادت کرے، اس کے لیے کہتے ہیں یہ اجتہادہ، اپنی عبادتوں میں اس نے اجتہاد کیا، یعنی اپنی پوری طاقت لگا دی نماز کے خلوص میں پیدا کرنے میں۔ یہ بھی اجتہاد ہے۔ کسی بھی عمل خیر میں، کسی بھی کام میں اپنی طاقت کا لگا دینا بھی اجتہاد ہے۔ تو جو لفظ مجتہد اور لفظ اجتہاد عبادت گزاروں کے لیے بھی آیا ہے
کہ جو بہت پوری طاقت لگا دیتے ہیں عبادت گزاری میں، ان کے لیے بھی لفظ آئے، اس کی تعریف بھی روایتوں میں آئی۔ تو روایتوں میں اجتہاد کی برائی بھی آئی ہے، مجتہد کی برائی بھی آئی ہے، اور اجتہاد کی تعریف بھی آئی، اجتہاد کی برائی بھی آئی ہے، معنی بدلیں اس لیے۔ اسی طرح لفظ فقیہ ہے، لفظ فقیہ جو آغاز میں آیا ہے وہ صرف اس کے لیے تھا کہ فقیہ یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک روایت سناؤں تاکہ میرے جوانوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ آپ سلوات بھیج دیں گے تو بھی سناؤ۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ چکے ہیں، لوگ اسلام لا رہے ہیں۔ جب لوگ آتے ہیں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام سمجھ رہے ہیں لوگ، قبیلوں سے لوگ آتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی آتا ہے تو اپنے گاؤں واپس جائے گا، اپنے قبیلے واپس جائے گا، اپنے بیابان واپس جائے گا، تو رسول اللہ اسے 1 دن 2 دن 4 دن جتنی ضرورت ہوتی ہے روکتے ہیں اور کسی سینئر مسلمان کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے صحابی کے، کسی دین سکھا دو۔ بھائی جائے گا واپس تو اسے اتنا دین تو سکھا دو نا، اسے توحید سمجھا دو، اسے نماز سکھا دو، جو بھی اس وقت دین جتنا آ چکا ہے۔ اس لیے کہ دین تو 10 ہجری تک آتا رہا، اب جو جب آیا اس وقت تک جو کچھ دین آیا اتنا اسے سکھا دو۔ تو جو آ چکا اس میں توحید اور رسالت اور امامت اور اب قیامت تو آ ہی چکی، اب نماز آ چکی، روزہ آ چکا 2 ہجری، مثلا زکوٰۃ اور جہاد اور جتنے احکام میں کچھ آئے ہیں کچھ آئیں گے، یہ سیکھتے رہیں گے، مگر ابھی جتنا آیا اتنا سیکھ لیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بھائی قرآن سیکھ لیں، 2 سورے تو سیکھ لیں، سورہ حمد ایک اور کوئی سورہ، تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ تو ایک ایسی عرابی آیا کوئی گاؤں سے، رسول اللہ سے ایمان لایا، اس کے بعد رسول اللہ نے اسے کسی صحابی کے حوالے کیا، اسے دین سکھا دو، قرآن سکھا دو۔ اب وہ لے گئے سکھانے، تو انہوں نے سب سے پہلے ظاہر ہے کہ توحید سکھائیں گے، اور توحید سکھانے کے بعد توحید سے رسالت، نبوت، امامت نکلے گی، اور اس کے فوراً بعد معاد کی بات، قیامت کی بات آ جائے گی۔ تو قرآن سکھانے بیٹھے تو انہوں نے سورہ زلزال اس کو سکھانا شروع کیا۔ اچھا عرب ایسے ہوتے تھے کہ ایک بار سنا اور یاد ہو گیا۔ یہ جو ہمارے معصومین علیہ السلام کی دعائیں اور خطبے ہیں، یہ 99% کوئی لکھائے ہوئے تھوڑی ہیں۔ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، سننے والوں کو یاد ہوا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان کوئی ایسے نکل آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شاعر کی شاعری سنی اور ان کو ازبر ہو گیا، اگلی بار سنا دیں گے، خود پڑھ دیں گے۔ ہمارے بچپن میں ایسے، ہمارے مدرسوں میں ایسے ہونہار طلبہ بھی ہوتے تھے کہ پوری مجلس سن کے آتے تھے، سنا دیتے تھے۔ اچھا پوری مجلس سنانے کی صلاحیت ہمارے اندر آئے تو کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ شیعہ تو نا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے ذرے سے ہیں۔ اگر وہاں ہمارا مولا اور ہمارا امام بابا نانا رسول اللہ کے پورے خطبے آ کے اماں کو سنا سکتا ہے، تو پھر یہ ذرے بھی کہیں نہ کہیں اپنے جیسوں کی بات تو سنا ہی سکتے ہیں۔ سورہ زلزال پڑھانے بیٹھے، سورہ زلزلہ جو ہے اس میں زلزلہ آئے گا اور زمین اگل دے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، قیامت کے حالات ہیں۔ اور آخر میں کیا ہے؟ آخری خبر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ وہی انہی میں کہ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ آج جیسے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھے گا کون کرے گا یہ سب، جزا سزا کون دے گا؟ تو اس نے کہا اللہ دے گا۔ استاد نے کہا اللہ دے گا، اور کون دے گا؟ کہا اللہ دے گا، پکا ہے جزا سزا؟ کہا ہاں۔ اٹھ کے کھڑا چل دیا، کہا بس میں سیکھ گیا، چلو خدا حافظ۔ اب یہ استاد جی آئے شکایت کرنے شاگرد کے کہ یہ تو بڑی جلدی بھاگ گیا، دبو نکلا۔ رسول اللہ کا ہوا کیا؟ ان کا ہم گئے تھے سورہ سکھانے، جیسے آیا اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ کون کرے گا، حساب کون کرے گا، یہ حساب کون کرے گا؟ تو جیسے ہی ہم نے بتایا اللہ، اب وہ خود مطمئن ہو چلا گیا، ٹھیک ہو گئی بخشش پکی۔ تو بڑی جلدی چلا گیا رسول اللہ نے۔ یہ استاد کیا کہہ رہے تھے کہ بڑی جلدی چلا گیا، مگر رسول اللہ نے فرمایا نا، بغیر پڑھے نہیں گیا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ابھی KG کے ایجوکیشن چھوڑ کے بھاگ گیا، اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ نہیں بغیر پڑھے نہیں گیا، رجع فقیہن، فقیہ واپس گیا، فقیہ واپس گیا، یعنی وہ دین کی روح کو سمجھ کے چلا گیا کہ سارا حساب و کتاب، جزا و سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ عادل بھی ہے اور صاحب فضل بھی ہے۔ عادل ہے لہذا ظلم کا ڈر نہیں، اور فضل و کرم والا ہے لہذا انشاءاللہ اس کی رحمت نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔
تو حضور نے فرمایا کہ رجع فقیہا، تم تو کہہ رہے ہو بھاگ گیا کچھا ایک سے، نہیں فقیہ گیا ہے۔ اب یہ فقیہ کا لفظ آج والا نہیں ہے، فتویٰ دینے لائق نہیں ہوا تھا، وہ دین کی سمجھ پیدا کر لی، یہ فقیہ اس دور میں۔ یہ میں نے اتنی محنت آپ سے کرائی اس انتہائی قیمتی چیز کو سنانے کے لیے، اور میں پہلے بھی یہ باتیں کہہ چکا ہوں۔ اس روایت کو سنانے سے پہلے ایک اور اہم بات جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، جس پر دھیان دینا ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو بار بار تاکید کی جاتی ہے، اور ہم بھی تاکید کرتے ہیں ممبر سے، کہ آپ جو پڑھیں، زندگی بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اور دعائیں دوسن کبیر پڑھتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ زندگی بھر پڑھتے ہیں، خالی عربی کے الفاظ بغیر سمجھے نہ دہرائیے۔ زندگی بھر پڑھ رہے ہیں تو اسے سمجھ لیجئے، اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیے۔ وہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم بوڑم کی طرح الفاظ بول لیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور وہ دیے چلا جاتا ہے۔ دعائے مشلول پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے، ارے مشلول کے ان لفظوں کو بیوقوفوں کی طرح دہرانے سے ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہا ہے۔ بھائی ہم یہ جو عربی کی دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، مگر وہ تو دے دیتا ہے نا جو مانگ رہے ہیں بھائی۔ تو یہ تو اس کا انتہائی کرم ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی دعائیں سمجھ کے پڑھو، جب سمجھ کے پڑھو گے تو دعا پڑھنا نہیں رہ جائے گا، دعا کرنا ہو جائے گا۔ میں نے شاید لفظ جلدی سے کہہ دیا، سمجھ کے نہ پڑھیے گا تو کہیں گے دعا پڑھ رہا ہے، اور جب سمجھ کے پڑھیے گا تو اب دعا پڑھ نہیں رہا، دعا کر رہا ہے۔ اور حکم دعا پڑھنے کا نہیں ہے، دعا کرنے کا ہے، لہذا سمجھ کے پڑھنا۔ اونی استجیب، دعا کرو، مانگو، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب یہ جو ہم آپ سے کہا گیا کہ سمجھ کے پڑھو، تو ہم نے بجائے اس کے کہ اپنا وقت تھوڑا سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن پڑھنے پہ لگاتے ہیں، ہم نے اسی وقت کو جو ہم جتنا دعا کو الاٹ کیا تھا اسی میں سے کاٹ پیٹ شروع کر دی۔ میں نے دنیا بھر کے سینٹرز میں، خاص کر کے جو یورپ امریکہ کے سینٹر ہے، وہاں دیکھا کہ وہاں صرف ترجمے پڑھے جا رہے ہیں، دعائے کمیل کے بجائے ترجمے پڑھے جائے کہ اس طرح عربی زندگی بھر پڑھنے سے اچھا ترجمہ پڑھ لیں۔ بحث شروع ہو گئی کہ اصل پڑھیں کہ ترجمہ پڑھیں، کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اصل کی اصل برکتیں جو ہیں میں وہ سب نہیں کہنا چاہتا، اصل کا باقی رہنا کیوں ضروری، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ صرف ترجموں پہ چلے گئے اور اصل باقی نہ رہ گئی تو کتنا بڑا نقصان آپ کا ہونے والا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر ہم ترجموں پہ چلے جائیں گے، ابھی تو ہم اصل کو 14 صدیوں سے قرآن بغیر سمجھے رٹ کے ہی پڑھ رہے ہیں، مگر قرآن ہے ہمارے پاس۔ اور اگر ہم ترجموں پہ چلے جائیں، قرآن پڑھنے کے بجائے خالی ترجمہ تفسیر پڑھنے لگیں تو بہت دن نہیں لگیں گے، اللہ کی حفاظت ذمہ داری لیے کہیں چھپا کے رکھ دے گا، لیکن ہمارے بھی اس سے قرآن غائب ہو جائے گا۔ اگر ہم دعائے کمیل کے ترجمے ہی پڑھنے لگیں تو 10 ترجمے ہمارے مارکیٹ میں آ جائیں گے اور اصلی ترجمہ غائب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے، لیکن اصل کا باقی رہنا کیوں ضروری، وہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں نے بہت محنت کی بھی اور آپ سے لی بھی وہ میسج پہنچا سکوں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی حرارت پیدا کرنے والی، تو میں نے کہا اس سے ایک نتیجہ نکلتا، 2 نکلتے، 3 نکلتے، 4 نکلتے، 5 نکلتے ہیں، یعنی ہم جیسا جیسا پڑھتے ہیں ویسے ویسے نتائج نکالتے۔ قرآن جب آدمی پڑھے گا کچھ نہ کچھ اسے ملے گا۔ قرآن کی خصوصیت معصومین نے بھی بتائی ہے کہ اس کا خزانہ رکنے والا نہیں ہے، جتنی بار پڑھو اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ پاؤ گے۔ میں جملہ آپ سے کہوں، قرآن پڑھ کے نتیجہ پاؤں گا یا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے نتیجہ پاؤں گا؟ ایک اور نہیں کیا آپ نے، قرآن کا ترجمہ کر کے پڑھ کے نتیجہ پاؤں گا یا قرآن پڑھ کے نتیجہ پاؤں گا؟ ترجمہ کرنے والا تو جتنا نتیجہ پا سکتا تھا وہ لکھ گیا، اب اس سے آگے بڑھنا ہے تو اس ترجمہ تفسیر میں نہیں ملے گا، قرآن میں ملے گا۔ اس وقت جو آدمی اس سے نکال سکا تھا نکال کے رکھ کے مولانا فرمان علی صاحب چلے گئے۔ اگر قرآن وہیں پہ رک گیا ہوتا، ترجمہ پڑھا جاتا تو مقبول صاحب فرمان صاحب پہ قرآن فہمی رکی ہوتی۔ آج تفسیر نمونہ جب سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ترجمہ اور ہے اور اصل قرآن اور ہے۔ میں نے بہت آپ کا وقت لیا، آپ سنیے۔ لفظ فقہ بھی آپ نے سمجھ لیا، لفظ فقی بھی سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی پوری مجلسی برجستہ ہو گئی ہے، جو سوچ کے آئے تو اس میں سے کچھ نہیں کر سکا۔
رسول نے فرمایا کہ ربا حاملا فقہ الی من ہوا افقہ منہ، حضور نے فرمایا کہ فقہ کا اٹھانے والا، یعنی جو کسی بات مذہب کی کسی بات کو سمجھتا ہے جس میں مذہب کی کوئی بات ہے، وہ اٹھا کے پہنچاتا ہے، ٹرانسپورٹر، ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ مثلا میں نے حدیث پڑھی، اب میں نے آپ تک ہم تک حدیثیں آتی ہیں معصومین کی، تو کیسے آتی ہیں؟ امام جعفر صادق سے ابان نے سنا، یہ انتظامی امور چلتے رہے، ادھر توجہ نہ دی، آپ میری طرف توجہ رکھیے، ایک صلوات بھیجیں محمد دیکھیے ہمارے پاس جو حدیثیں آئی ہیں وہ ایک راوی دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرے چوتھے کو منتقل کرتا ہے۔ اصول کافی میں وہ ہمارے لکھ کے چلے گئے، اب اصول کافی سے ہم تک پہنچ نہیں، نہ جانے کتنے بیچ میں منتقل کرنے والے اساتذہ گزرے جن سے ہم سمجھ رہے ہیں، جن سے ہم نے پڑھا۔ تو ایک میں حدیث پڑھ کے آتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں گے، آپ کسی اور کو سنائیں گے، میں کسی اور سے پڑھ کے آیا ہوں، تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے نا کہ ایک حدیث، ایک روایت ایک آدمی پڑھتا ہے، پیچھے سے لیتا ہے آگے بھیجتا ہے، پیچھے سے لیتا ہے آگے بھیجتا ہے، یہی کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھ لے کے اس کے ساتھ اتنی سمجھ جوڑ کے آپ کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر جو پیچھے حدیثوں کے سمجھنے والے تھے انہوں نے اگلے والوں تک پہنچایا، قرآن سمجھنے والوں نے اگلے والوں تک پہنچایا، تو اگلی تفسیر آئی، اگلی حدیث کی سمجھ کی کتاب آئی، اگلی تفسیر آئی، اگلی حدیث کی کتاب آئی، تشریح کتاب آئی۔ نہج البلاغہ کی کتنی شرحیں لکھی جا چکی ہیں، جتنی حدیث کی کتابیں، سب کی شرحوں پہ شرحیں، شرحوں پہ شرحیں کیوں لکھی چلی جا رہی ہیں؟ قرآن کی تفسیر بار بار کیوں لکھی چلی جا رہی؟ کہا جو پیچھے والے سمجھے تھے اگلا اس سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے جو پیچھے والے تھے اس وقت جہاں علم پہنچا تھا، اس علم کی روشنی میں جتنا دیکھ پائے اتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اب علم بڑھ گیا ہے، روشنی بڑھی ہے، تو یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ نہ مطلب نکال لیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ فقہ کو یعنی روایت معصومین کو اٹھا کے دینے والا جتنا خود سمجھتا ہے اس کی طرف ٹرانسفر کرتا ہے جو اس سے بڑا فقیہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک روایت میں نے پڑھی، اب میں نے اس سے جتنا مطلب سمجھا، اب میں اگلی نسل کو چلا گیا، دے کے چلا گیا، اگلی نسل آتے آتے نہ جانے دنیا میں کتنے نئے علوم آ گئے، نئی چیزیں آ گئی، نئی ایجادات ہو گئی۔ اب اگلی نسل، جیسے ہم موبائل ہمارے ہاتھ میں، بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں موبائل آیا، ہم 4 چیزیں بڑی مشکل سے سیکھ کے بچوں سے موبائل چلا رہے ہیں، مگر ہمارا پوتا پوتی 1.5 سال 1.25 سال کے ہیں اور ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، انگلی مار مار کے موبائل چلا رہے ہیں۔ تو یہ موبائل میں نے کدھر منتقل کیا؟ جو موبائل چلانے میں مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں۔ اسی طرح پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری روایات کو منتقل کرنے والے اکثر وہ ہوتے ہیں جو خود چاہے اسمارٹ ہوں لیکن اپنے سے زیادہ اسمارٹ کی طرف ہماری باتوں کو منتقل کرتے ہیں، لہذا وہ زیادہ نتیجے نکالتے ہیں اور ہمارا دین ہر دور میں کامل دین بن کے اس وقت کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر اس بات کو معصوم کی، پیغمبر کی آپ تک پہنچا سکا کہ اگلی نسلیں اسی عبارت سے، اسی متن سے، اسی کنٹینٹ سے جو تفسیر حدیث میں لکھا ہے زیادہ میسیجز نکالیں گے، اس لیے کہ زیادہ سمجھدار ہیں، اس لیے ان کے پاس زیادہ علم آ چکا ہے، زیادہ ذہانت آ چکی ہے، تو پھر میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ سلسلہ ترجموں سے چلے گا یا اصل عربی عبارتوں کے محفوظ رکھنے سے چلے گا؟ ترجمہ تو میری سمجھ ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، ترجمہ تو میری سمجھ ہوگی، کمیل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ دعائے کمیل، یہ جوشن کبیر، یہ دعائے صبا خود سمجھتے بھی رہو اور عربی کو محفوظ رکھ کے اگلی نسلوں تک منتقل بھی کرتے رہو تاکہ ان کے پاس یہ خزانہ پہنچے اور وہ اسی سے تحقیق کر کے نئے نتیجے نکالتے رہیں۔ جیسے یہی پرانی دنیا پیچھے کے سائنٹسٹ کے ہاتھوں میں تھی، اس نے اس وقت کے حساب سے انسانی ضرورت پوری کی، مگر وہ دنیا بچا بچا کے
کے ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچائی تو آج کی نئی نسل کا کل کے پرانے ڈاکٹر کے مقابلے میں زیادہ انسان کے کام آ رہا ہے۔ ویسے ہی بچا بچا کے قرآن اور حدیث کو پہنچاتے رہو تاکہ نئی نسل کا فقیہ پرانی نسل کے فقیہ کے مقابلے میں زیادہ انسانیت کے کام آ سکے۔ ایک صلوات میں جو کہ بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں معذرت کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہوئے بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قتل حسین کے لیے وہ حرارت ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ ہمارے دل روز بروز ان کی بے چینی بڑھ رہی جیسے محرم کی تاریخیں بڑھ رہی ہیں، اور محرم کی ان تاریخوں کے ساتھ جیسے جیسے ہر طرف یا حسین کی صدائیں، بیویاں ننھے ننھے بچوں کو لے کے زینب و ام کلثوم کی محبت میں گھروں کو چھوڑ کے ان علاقوں میں آ جاتی تھیں، جوان اکبر کے لیے ماتم کرنے سمٹ جاتے تھے، بزرگ حبیب ابن مظاہر پر رونے کے لیے سمٹ کے آ جاتے تھے۔ آج پورا علاقہ سونا ہے، آج یہاں وہی سناٹا سا ہے جو شاید 11 محرم کو کربلا میں رہا ہو مالک، اب ہمیں یہ سناٹا دیکھنے کو نہ ملے۔ تاریخیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی تھیں عزادار بڑھتے تھے، مجلسوں کی رونق بڑھتی تھی، گریے کی صدائیں بڑھتی تھیں، جدھر دیکھو کسی طرف علم دکھائی دے رہا ہے، کسی طرف ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، کسی طرف مجلس ہو رہی ہے، کسی طرف مصیبتیں بیان ہو رہی ہیں، کہیں فضائل کا تذکرہ، کہیں نعرہ حیدری لگ رہا ہے، کہیں گریے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مالک ہم سے گناہ ہوئے، تو نے ہم سے یہ نعمتیں چھین لی، مالک ہمیں توفیق دے ہم اپنی غلطیوں کا حساب کریں۔ کل میں نے مجلس میں تھوڑی سے اشارے کیے تھے، میں پوری ملت سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آخر کیا ہوا ہے کہ ہم سے نعمت چھن گئی؟ ہم اس طرح نہ کر سکے اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں تاکہ نعمت جو چھن گئی دوبارہ ہمیں واپس مل جائے۔ آج 6 محرم کی شب آ گئی، وہ تاریخیں شروع ہے، نزدیک ہے۔ حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو چکا ہے۔ میں بار بار یہ روایت یہ بات پڑھتا ہوں، مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ نے پیاس میں تحقیق کر کے بات لکھی ہے کہ 7 محرم کی صبح تو حسین کے خیموں میں پانی تھا ہی نہیں، مگر 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں آیا تھا، پانی نہیں آیا تھا۔ جناب زہیر ابن القین 7 محرم کو لشکر یزید کے سامنے پانی لینے گئے تھے، پانی ملا نہیں تھا، مگر جناب زہیر نے ایک فقرہ کہا تھا لشکر یزید والوں، میں نے حسین کے خیموں میں پیاسے بچے دیکھے ہیں، اور وہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملے گا تو وہ پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچئے اگر 7 محرم کی صبح یہ بچے اتنے پیاسے تھے تو پھر یہ پیاس 8 کو کہاں بڑھی، 9 کو کہاں پہنچی، 10 کو کہاں گئی؟ میں نہیں جانتا، پیاسے بچے جو زہیر نے دیکھے تو سکینہ کو دیکھا ہوگا جو 3 سال کی ہے، قدموں پہ چل لیتی ہے، دیکھا ہوگا تو محمد باقر کو دیکھا ہوگا تو جناب ابو الفضل عباس کے کم سن بچوں کو دیکھا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کے اصغر کو بھی زہیر نے دیکھا ہوگا۔ میں کہوں گا وہ اطفال تم نے دیکھے جو پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہائے پیاس کے کوزے لیے ہوئے، مگر تم نے اصغر کو کہاں دیکھا؟ وہ تو غش کے عالم میں جھولے میں پڑا ہے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ورنہ کون بچہ 4 دن ایسی گرمی میں بغیر پانی کے جی سکتا ہے؟ مگر اصغر اپنے پورے وجود کی طاقت سمیٹ کے زندگی بچائے ہیں، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے۔ کون سا وعدہ؟ 28 رجب کو حسین کا قافلہ جب مدینے سے چلا، مصلحتیں ہیں، حسین اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں جسے مصلحت الہی نے بیمار کر دیا ہے، ام سلمہ کے ساتھ بیمار فاطمہ۔ حسین کی ساری بیٹیاں فاطمہ ہیں، کوئی صغرا ہے کوئی کبرا ہے، جو بڑی ہے وہ بیمار ہے چھوڑی گئی، جو چھوٹی ہے وہ ساتھ آئی ہے، یہ سب فاطمہ ہے، چاہے سکینہ ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ سب فاطمہ ہے۔ فاطمہ چھوڑی گئی، بیمار بیٹی چھوڑی، قافلہ چل پڑا۔ ایک مرتبہ کسی نے روکا، رکو، کہا کیوں؟ کہا حسین کی بیمار بیٹی ہے۔
آ گئی کہہ رہی ایک بار اور مل لوں. ارے اسے بتا تو ہی ہے کہ بابا کہاں جا رہے ہیں. دل جانتا ہے اب یہ بھی چڑھ جائیں گے, یہ نہ ملیں گے. قافلہ رکا, ایک ایک بی بی سے ملی جناب فاطمہ, یہاں تک کہ رباب تک پہنچی. ابا ایک بار بھیا دے دو. ایک بار ابا کے لیے جیسے لگا رخصت کرتے ہیں. اصغر ابھی چند دنوں کے ہیں, چند ماہ کے نہیں ہیں. چند دنوں کا بھیا لیا گود میں, سینے سے لگایا, لپٹ گیا بھیا. دیر تک سینے سے لگائے رہی. نواب نے کہا بیٹا اب واپس کر دے, قافلہ چلے, دیر ہو رہی ہے. کہا ممی اماں ایسے نہ دوں گی, بھیا ہومک کے تمہارے پاس آئے, اپنی خوشی سے چلا جائے, دے دوں گی. رباب نے ہاتھ پھیلایا, میرے لال آجا چلے. بچے ماؤں کے پاس ہومک کے آ جاتے ہیں, مگر بچہ بہن کی گود سے لپٹا ہے. پھوپھی آئی, چلو میرے ساتھ. تیار نہیں, کسی کے پاس جانے پہ تیار نہیں. دیر ہوئی, حسین نے پوچھا دیر کیوں؟ پتہ چلا کہ اصغر بہن کے سینے سے چمٹے ہیں, بہن کا سینہ نہیں چھوڑتے. حسین آگے بڑھے, آؤ میرے لال میری گود میں آ جاؤ, چلے قافلے میں دیر ہو رہی ہے. مگر اصغر بابا کی گود میں بھی آنے پہ تیار نہیں. ایک مرتبہ حسین جھکے, چند دن کے بچے کے کانوں میں کچھ کہا. ہومک کے اصغر بابا کی گود میں آ گئے. یہ راز تب کھلا جب غشے پڑے اصغر کے کانوں میں. کربلا کے میدان سے آواز آئی, حل من ناصر ینصرنا. اب قاسم بھی نہیں, اکبر بھی نہیں, عباس بھی نہیں, کون جائے؟ اصغر سمجھ گئے اب میری باری ہے. غش سے آنکھیں کھول کے جھولے سے گرا کے فرونا شروع کیا. پتہ چل گیا, ارے حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا, بیٹا رک جاؤ بہن کے پاس, مگر بتاؤ جب کربلا میں تیرا بابا اکیلا ہوگا تو تیرے بابا کی مدد کون کرے گا؟ اصغر نے کہا بابا جب بھیا برچھی کھا کے سو جائے گا, جب چچا بازو کٹا کے سو جائے گا, جب بھیا قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے, کوئی نہ ہوگا میں مدد کروں گا. تلوار سے نہیں, تیر سے نہیں, برستا ہوا تیر گلے پہ روک کے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا, اور لبوں پہ سوکھی زبان پھیر کے دشمن پہ تیر بارانی کروں گا. حسین نے اصغر کا وعدہ پورا کیا, میدان میں لے کے آئے, سنسناتے تیر نے گلا چھیدا, بازو کاٹا. اصغر تڑپ کے باپ کی گود میں مچل کے الٹ گئے. امتحان دے رہے ہیں حسین. آسمان و زمین اس خون کے چلو کو قبول کرنے پہ تیار نہیں. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے بھیا کے لال کے خون کو چہرے پہ ملا. ایسے ہی بابا کی خدمت میں حاضری دوں گا, ایسے ہی اماں سے ملوں گا, ایسے ہی نانا جان سے جا کے بغلگیر ہوں گا. آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.